شعبان میں جو بدعتیں ہوتی ہیں ان بدعتوں میں خصوصاً 15ویں شعبان کو جسے شب برات کہا جاتا ہے، کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتا، شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی قبرستان کو جانے کے لیے 24 گھنٹے کبھی بھی جا سکتے ہیں، ہفتے کے 7 دنوں میں کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن خاص کر جاتے ہیں یا عید کے دن پھول لے کر خاص کر قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، پھل فروٹ دیکھیے، پھول دیکھیے، تو وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ان کے لیے جو دفن ہے مغفرت کی دعا کرنا۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس حدیث کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ ماہ شعبان سنت اور بدعات کے تناظر میں۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے جو رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مہینوں میں روزے رکھنا سب سے زیادہ پسند تھا، محبوب تھا، ان مہینوں میں سب سے زیادہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ ثم یصلہ برمضان، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بعد رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ایک دوسری روایت بیان کرتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کان یصومہ الا قلیلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ صرف چند دنوں کو چھوڑ کر، بل کان یصومہ کلہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل شعبان اور رمضان دونوں کے جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 حدیثیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، تو ان تینوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی ایک دن، یہ جملہ یا یہ بات یاد رکھیں، کسی ایک دن خاص کر 15ویں شعبان کے روزے کا ذکر ان حدیثوں میں نہیں ہے، بلکہ مکمل یا زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ مہینہ رمضان اور رجب کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس مہینے میں غافل ہوتے ہیں، اس مہینے میں عبادت سے غافل ہوتے ہیں، اس لیے میں جو ہے کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، گزشتہ سال بھی میں نے یہ بات استعمال کی تھی، کیونکہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ بھئی آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھنا ہے، خوشی سے جو ہے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کا وہ خیال نہیں کرتا، تو لہذا میں تیاری کرتا ہوں کہ اس مہینے میں روزہ رکھتا چلوں اور آنے والے رمضان کے مہینے کے لیے تیار رہوں۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوسری وجہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لوگ جو اعمال کرتے ہیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس لے جایا جائے، جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچایا جائے وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ اس لیے میں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں، شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شعبان کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو ایک آدھ فضیلت اور بھی ہمیں ملتی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو رات میں آسمان کی دنیا پر آتا ہے اور تمام لوگوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، تمام لوگوں کی طرف نظر کرم کرتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، سوائے دو لوگوں کے، سوائے دو لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور دو لوگوں میں پہلا آدمی الا لمشرکن، شرک کرنے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی سے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی اپنے دل میں پیدا کیا ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے دل کو ان گندگیوں سے پاک نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو نہیں بخشتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث طبرانی کی ہے، اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کی ہے، اسی طریقے سے امام ابن بیہقی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور بعض اہل علم اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو البتہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے۔ پہلا وہ آدمی ہے جو شرک کرنے والا ہے، اگر وہ شرک چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے بھی بخشتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کا دل کینہ کپٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے دل کو پاک نہیں کرتا اس وقت تک اللہ اسے بھی نہیں بخشتا۔ تو میرے بھائیوں، شعبان کی سنت سمجھ لیجئے، یا شعبان کی فضیلت میں صرف یہی روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آئیے ہم شعبان کی بدعات کی طرف چلتے ہیں کہ شعبان میں اتنی زیادہ بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دیا ہے، جن کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 15ویں شعبان کو کوئی کام یا کوئی عمل کیا ہے۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند بدعات کا ذکر کرتا چلوں۔ ان بدعات کو ذکر کرنے سے پہلے ایک حدیث جو موضوع من گھڑت روایت ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ موضوع اور من گھڑت اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، بلکہ بعد کے زمانے میں کوئی آدمی ایک بات کہتا ہے اور کہہ کر یہ حکم لگاتا ہے کہ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ موضوع اور من گھڑت کہتے ہیں، جس پر جو ہے عمل کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث ذکر کرتا چلو۔ پہلی حدیث وہ جو بیان کرتے ہیں وہ حدیث شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ۔ پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جب یہ موضوع اور من گھڑت روایت عام لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو میرا مہینہ کہا ہے تو اس میں عمل سے پیچھے کیوں ہٹے؟ جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح لوگ جو ہے غلط اعمال کرتے ہیں اور بدعات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ 15ویں شعبان کو شب برات کو جاگ کر نمازیں پڑھتے ہیں یا الگ الگ بدعات کرتے ہیں، وہ لوگ ایک حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے گھر میں تھے، تو رات میں اچانک اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، اور وہاں ایک لفظ جو ہے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ رات 15ویں شعبان کی رات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، قبرستان جا کر دعا کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے، اور آ کر بنو کلب، ایک جو ہے قبیلہ تھا، بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے جتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں جو ہے یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ جو اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ خود کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی جب حدیث صحیح نہیں ہے تو انہوں نے اپنی کتاب میں کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دینے کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہوئے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور تمہیں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ صرف علم کے لیے، تمہارے علم میں لانے کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ضعیف حدیث ہے، تمہیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے برعکس جو صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اس کے برعکس ایک صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں، جسے بارہا جو ہے میں بھی جو ہے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہوں، آپ جو ہے اسے بار بار سنتے بھی رہتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جو ہے اپنی بیویوں کے پاس جو ہے ہوا کرتے تھے۔ جب میری باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اچانک رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اور چپل اٹھا کر گھر کے باہر نکل گئے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان پہنچے، وہاں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ قبرستان گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر واپس آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پلٹ کر جو ہے دوڑ کر جو ہے گھر کی طرف آنے لگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں گھر میں پہنچ گئی اور چادر اوڑھ کر سو گئی، اور میری جو ہے سانس پھول رہی تھی۔ اب چونکہ تیز تیز آئے ہوئے تھے، میری سانس پھول رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عائشہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری سانس پھول رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تو مجھے خبر نہیں دے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالی مجھے خبردار کر دے گا جو باریک سے باریک چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پیچھے اس لیے آ رہی تھی کہ شاید آپ کہیں اور گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہتھیلی ماری، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، اور کہنے لگے کہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، باہر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، وہ اندر داخل نہیں ہوئے کیونکہ تمہارا جو بڑا لباس تھا وہ تمہارے جسم پر نہیں تھا، بلکہ باریک لباس تم پہنی ہوئی تھی، اس لیے حضرت جبرائیل میرے پاس اندر نہیں آئے، بلکہ باہر ہی سے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بقیع قبرستان جانے کا حکم دیا ہے، اور وہاں جا کر مدفون لوگوں کی مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔
चुनांचे आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं या हम जो है कब्रों की ज़ियारत करें तो क्या कहें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाते हैं, अस्सलामु अलैकुम अला अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व मिन्ना अल मुस्तक़दिमीन वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून। तुम पर सलामती है ऐ कब्र वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, और तुमसे जो यहाँ मदफून है वो भी, और तुम्हारे बाद जो आने वाले हैं उन पर भी जो है सलामती हो। व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून, और बेशक हम भी जो है तुम्हारे पास आकर तुमसे मिलने वाले हैं। तो ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब भी हम कब्रिस्तान जाते हैं, मैं भी जो है कई मरतबा हमारे लोगों के साथ जाता हूँ, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी को दुआ तक याद नहीं है। जब गेट में दाखिल होते हैं तो इधर उधर की बात करते हुए कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है? दुआ पढ़कर, अगर तुम्हें पूरी दुआ नहीं आती तो सिर्फ अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार तो पढ़कर दाखिल हो। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दुआ सिखाई, जो सही मुस्लिम की रिवायत मैंने जो है तफसील से आपके सामने पेश की है। तो इस सही रिवायत में कहीं भी 15 शाबान का जिक्र आया नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने सोने से लेकर कब्रिस्तान जाकर वापस आने तक पूरी तफसील जिक्र की, लेकिन कहीं भी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने 15वीं शाबान का जिक्र नहीं किया, जिसे ये लोग शब बारात कहते हैं, और खुसूसन शब बारात के दिन कब्रों की जियारत करते हैं या नहीं करते हैं। और ये बातें मैंने गुज़िश्ता मरतबा भी शायद बयान की थी। क्या थी वो बातें? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रदी अल्लाह अन्हा को, पूरी फैमिली मेंबर्स को जो है कब्रिस्तान नहीं ले गए थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान अकेले गए थे। जाना है हमें भी कब्रिस्तान तो अकेले जाएं, और उस वक्त जो है अल्लाह के नबी को इत्तला दी गई थी, इसलिए अल्लाह के नबी उसी वक्त फौरन चले गए। हो सकता है ज़ोहर के वक्त अगर अल्लाह के नबी को हुक्म दिया जाता तो ज़ोहर के वक्त चले जाते, लेकिन हमारा मसला कैसा है, हमारे मुसलमानों का मसला कैसा है? इन्होंने कब्रों की जियारत से 40वें दिन जियारत होगी, बरसी के दिन जियारत होगी, इसी तरीके से शबे बारात में जो है जियारत होगी, कहीं भी इसका तज़किरा नहीं है। और कब्रिस्तान को जाने के लिए तो मेरे भाइयों, बताने की बात यह है कि कब्रिस्तान जाना तो है, लेकिन खुसूसन शबे बारात को ये ख़ास कर जो जाते हैं वो एक बिदात है, जिससे जो है हमें और आपको बचना है। इसी तरीके से एक मसला ये कि क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है? हो सकता है इससे पहले भी मैंने मसला ये जिक्र किया था, लेकिन हम देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए, वो औरतें जो कसरत से कब्रों की जियारत करती हैं, उनके ऊपर लानत भेजी है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जुमा के दिन खुसूसन जो है एक लगातार लाइन लगी हुई होती है, मर्द हजरात भी जाते हैं, ख़वातीन भी जाती हैं, ज़ियारत करके आती हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इन बिदात से बचना चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, 15वीं शाबान में जो बिदातें होती हैं, उन बिदातों में एक बिदात ये है कि उस 15वीं शाबान के दिन जिसे ये शब बारात कहते हैं, उस दिन अच्छी तरह नहा धोकर, बेरी के पत्ते को पानी में गर्म करके गुस्ल करके, सफ़ेद कपड़े पहन करके मस्जिद में हाजिर होकर इज्तिमाई जिक्र करते हैं, इज्तिमाई नमाजें पढ़ते हैं, इज्तिमाई दरूद पढ़ते हैं, जबकि ना अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है, ना सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ऐसा काम किया है। तो जब अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम नहीं दी, जब सहाबा किराम ने ये अमल नहीं किया, तो ये दीन कैसे हो सकता है? गरचे वहां जाकर नमाज पढ़ना अच्छा काम है, गरचे वहां जाकर इज्तिमाई जिक्र करना अच्छा काम है, गरचे वहां जाकर रात भर जाकर अल्लाह को याद कर रहे हैं, अच्छा काम है, लेकिन दिन को खास करने वाले हम और आप कौन होते हैं? अगर इस दिन को खास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो हम भी जो है इस दिन जागते, जिक्र करते तो अल्लाह कबूल करता, लेकिन ये हमने और आपने बनाया है, तो लिहाजा इससे हमें और आपको बचना चाहिए। इसी तरीके से बाज़ लोग एक मौजू और मनगढ़ंत रिवायत जिक्र करते हैं। शुरू ही में मैंने कहा मौजू किस हदीस को कहते हैं, तो एक रिवायत जिक्र करते हैं, वो ये कि 15वीं शाबान शब बारात को अल्लाह तबारक व तआला जब सूरज डूबता है तो आसमानी दुनिया पर आता है और आकर कहता है,
کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی بیماری سے شفا یابی کی دعا کرتا ہے کہ میں اسے شفا دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہوتی ہے تو یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے، اور اس حدیث کو خاص کر 15ویں شعبان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جبکہ محدثین کرام جیسے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ علیہ، امام نووی رحمہ اللہ علیہ، اور امام سیوطی اور بھی دیگر بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس صحیح روایت کیا ہے؟ صحیح روایت یہ ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات، یہ جو اس سے پہلے جو موضوع اور من گھڑت تھی اس میں کیا تھا؟ 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو صحیح روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے، الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، یہاں تک کہ جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے، جو فجر سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، جب ہم سو جاتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے، کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک جانب صحیح حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جو شب برات پر ابھارنے کے لیے، شب برات جاگنے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے اس رات کے ساتھ خاص جوڑ کر کہتے ہیں کہ شب برات کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح شب برات کے دن، جیسا کہ میں نے کہا، بعض لوگ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر عید کی طرح مناتے ہیں اور جا کر خصوصاً نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان نمازوں میں بھی خاص رکعتیں ہیں، ایسا نہیں کہ جیسے دل میں آیا ویسے نماز پڑھیں، اور اس کے لیے من گھڑت روایتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک من گھڑت روایت جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی، کیا بیان کرتے ہیں؟ جو آدمی شب برات کے دن نماز پڑھتا ہے، کب؟ رات میں نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، اور اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوش نصیبوں میں لکھ دیتا ہے، اور 1 سال کے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہ روایت اگر لوگوں کے سامنے ذکر کی جائے تو لوگ کہتے ہیں چلو بھائی 1 بائی گیٹ 1 فری، جو کہتے ہیں نا، ایک رات میں عمل کرنے کا اتنا فائدہ ہے کہ ایک رات میں اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہماری پوری حاجت پوری ہو جائے گی، لوگ پہلے سے ہی پریشان ہیں، چلو جا کر جو ہے عمل کریں گے، جبکہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ، امام نووی رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں اور باتیں لکھی گئی ہیں یہ چند کتابوں میں لکھی گئی ہیں جن کے نام احیاء علوم الدین اور قوت القلوب نامی کتابیں ہیں، جن میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں، لہٰذا لوگوں کو ان باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جو نماز ہے صلاۃ الفیہ نامی، جو شب برات کے دن پڑھتے ہیں، یہ نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 500 سال کے بعد یہ نماز شروع ہوئی۔ اب آپ بتائیں 500 سال کے بعد اگر کوئی کام شروع ہو رہا ہے تو کیا وہ دین ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ تحفۃ الاحوذی میں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ یہ نماز 448 ہجری میں بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے وہاں پڑھی گئی، اور اس کو پڑھنے والے کون تھے؟ آگ کے پجاری۔ کون تھے؟ آگ کے پجاری، جسے مجوسی کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو پچھلے کام ان کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے دل میں بھی اس سے بڑی محبت تھی آگ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے خدا مانتے تھے، تو وہ جب نماز پڑھتے تھے تو آگے آگ کو رکھا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو بھی یہ لگے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ لگے کہ ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔
تو آج ہمارا مسلمان مسجدوں کو جو ہے لائٹنگ سے چمکا رہا ہے، قبرستان کو لائٹنگ سے چمکا رہا ہے اور آتش بازی کر رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، آگ کی پوجا کرنے والوں کا کام ہے۔ قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے تو ہیں لیکن لائٹنگ کی رکم الآخرہ، تمہیں آخرت یاد آئے گی، ایسی چمک وہاں ہوتی ہے شب برات کے دن کہ عید کی طرح ماحول ہوتا ہے، تو کہاں ہمیں آخرت یاد آئے گی، کہاں ہمیں موت یاد آئے گی؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لائٹنگ سے چمکاتے ہیں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ مجوسیوں کا کام ہے جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان شب بارات کے دن ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جس میں جو ہے 14 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک من گھڑت روایت، من گھڑت دل سے کہی ہوئی بات، نبی سے کہی ہوئی بات نہیں بلکہ من گھڑت بات، اور اس کے لیے کیا فضیلت ذکر کرتے ہیں؟ فضیلت ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو آدمی شب بارات کو 14 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی شب بارات کے دن 14 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے 20 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! اس طرح کی من گھڑت باتیں عام لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور عام لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کے لیے تیاریاں بھی کرتے ہیں اور فون کر کر باقاعدہ پوچھتے بھی ہیں آج عشاء کی اذان کب ہے، آج عشاء کا بیان کب رکھا جائے گا۔ افسوس، صد افسوس میرے بھائیوں، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے متعلق ایک بدعت سمجھ لیجئے یا ایک غلط فہمی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس رات کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کیا ہے ان کا غلط عقیدہ؟ اس رات میں فیصلے لکھے جاتے ہیں اور اس کے لیے دلیل بھی پیش کرتے ہیں قرآن کی۔ قرآن کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مبارک رات میں۔ کس میں؟ مبارک رات میں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں مضبوط فیصلے جو ہے لکھے جاتے ہیں، کس کی موت کب ہوگی اور کب کون جو ہے کیا کمائے گا، کب جو ہے پیدا ہوگا۔ اب جب یہ حدیث یہ آیت لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ کہا جائے کہ دیکھو شب برات کے دن فیصلے لکھے جاتے ہیں، چلو نماز پڑھو، چلو جا کے دعا کریں گے، چلو جا کے جو ہے اذکار کریں گے، فوراً لوگ دھوکے میں آ کر جا کر عبادت کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کب نازل کیا ہے؟ رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک کی کس رات میں نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ اللہ خود اس کا جواب دے رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر کب ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی جو بات ہے اس کا جواب قرآن ہی میں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شب برات فیصلوں کی رات ہے، جبکہ فیصلوں کی رات کا جواب اللہ نے قرآن میں کیا دیا؟ وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور وہ رمضان کے مہینے میں بھی لیلۃ القدر میں ہے۔ تو میرے بھائیو وقت جو ہے زیادہ ہو گیا ہے، آخر میں جو ہے ایک چیز ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، اور اگر آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بدعت پر بدعت لوگ کرتے بھی ہیں، ہم خاموش بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے اسلاف کا دور تھا، اگر کوئی بدعت پھیلاتا تھا یا کوئی بدعت لوگوں میں عام کرتا تھا، وہ جب اس کے متعلق سنتے تو کس قدر غصہ ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے امام ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں زید ابن اسلم سے، یہ ایک تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم دین حاصل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں ما ادرکنا احدا من مشائخنا ولا فقہائنا، کہ تابعی صحابہ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جو صحابہ تھے ہمارے مشائخ اور ہمارے فقہا سے ہم نے 15ویں شعبان کی فضیلت میں کوئی بات نہیں سنی ہے۔ یہ تابعی بول رہے ہیں صحابہ کرام کے متعلق، اور آگے وہ بات لکھتے ہیں
ابن ملیکہ رحمہ اللہ علیہ کے سامنے زیاد نامی ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا، اور اس کے متعلق ابن ملیکہ سے کہا گیا کہ یہ آدمی شب برات کے متعلق لوگوں میں یہ بات پھیلاتا ہے کہ شب برات میں کیا گیا نیک عمل ایسا ہی ہے جیسے شب قدر، رمضان کی لیلۃ القدر میں کیا جانے والا عمل ہے، یعنی لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے اسے شب برات سے جوڑ رہا ہے۔ تو ابن ملیکہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اگر یہی بات میرے سامنے پیش کرتا تو میں ڈنڈا لے کر اسے مارتا۔ کیا کرتا؟ اسے ڈنڈا لے کر اسے مارتا کہ نبی سے جو ثابت نہیں ہے وہ تیرے پاس سے کہاں سے آیا۔ اس مہینے میں شب برات کے متعلق خصوصاً ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس رات روحیں لوٹ کر جو ہے گھر آتی ہیں، جبکہ مرنے کے بعد لوگوں کی جو روح ہے وہ لوٹ کر گھر آنے کا جو عقیدہ ہے یہ غیر مسلموں کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ غیر مسلموں کا ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ لیکن افسوس سر افسوس، ہمارے مسلمان جن کا یہ عقیدہ ہے کہ شب برات کو جو ہے روحیں گھر آتی ہیں، ان کے من پسندیدہ کھانے کھاتے ہیں، ہر جمعرات کو روحیں گھر واپس آتی ہیں، جبکہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم جا کر جو ہے لعلی اعمل صالحا ترکت فیما، کہ جو کچھ ہم چھوڑ کر آئے تھے، جو نیک کام ہم نہیں کرتے تھے وہ اب کرتے آئیں گے۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، وہ صرف ان کی امید ہوگی، ہمیں دنیا میں واپس جانے دے، ہمیں دنیا میں واپس لوٹنے دے، صرف یہ امید ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دنیا کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے، قیامت تک وہ جو ہے اس دنیا میں واپس لوٹ کر آنے والے نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور ہمارے نادان مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ شب برات کو روحیں آتی ہیں، ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمارے عقیدے کو قرآن اور سنت کے مطابق کریں، لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنے عقیدے کو نہ بنائیں، چاہے وہ ہمارے باپ ہو، دادا ہو، گھر کے بڑے کیوں نہ ہو، ہمیں ان کے طریقے پر نہیں چلنا ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے۔